خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے برطانیہ میں قیام کے لیے ویزا اپلائی کر دیا ہے، اور وہ ہے انویسٹمنٹ ویزا، جس کے لیے 2 ملین پاؤنڈ چاہیے ہوتے ہیں، 40 کروڑ روپے تقریباً، کچھ کم ہو سکتے ہیں کچھ زیادہ، 39 کروڑ ہو سکتے ہیں، 41 کروڑ ہو سکتے ہیں، تو کوئی پاؤنڈ کا نرخ تو میں نے معلوم کیا نہیں، تو تقریباً 200 پاکستانی روپے کے برابر۔ امید نہ رکھے واپسی کی اب؟ تو وہ 40 مہینے کا ویزا ہوتا ہے، اور یہ ویزا انہوں نے اپلائی کیا، لیٹ سے لیٹ بھی اگر کیا ہوگا تو اگست کے شروع میں، پچھلے سال اگست کے شروع میں، جب یہاں وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ باہر نکلیں اور سڑکوں پر آئیں، بالکل اس طرح جیسے اعتزاز احسن کے پاس مرحومہ بیٹھی تھی ان کی بیگم صاحبہ، اور کہہ رہی تھی کہ مقدمے کی رفتار تیز کریں اور تاکہ حکومت پہ دباؤ آئے، اور معاہدہ جو ہے اس کی بات چیت یا آخری مرحلے میں تھی یا دستخط ہو چکے تھے، میرے خیال ہو چکے تھے ہوں گے، اس لیے کہ اس کے تو 6-7 دن کے بعد وہ روانہ ہو گئے، تو ظاہر ہے معاہدے کے بعد تھوڑا سا تیاری کے لیے وقت ہوا، اٹیچی کیس وغیرہ لیے، ملازم لیے، ساری تفصیلات طے کی، تو یا دستخط ہونے والے تھے یا ہو چکے تھے، اور اس کو تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے کمال خوبی سے اپنے عزائم چھپائے رکھے کہ وہ برطانیہ میں مستقل اب قیام کرنا چاہتے ہیں، زیادہ امکان یہ ہے، اور یہاں پر لوگ سڑکوں پر نکالنا اور یہاں سے اگر محترمہ مریم نواز کو اجازت دے دی ہوتی تو یہ بھی وہیں قیام فرما ہوتی۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی اس کو اجازت کیوں نہیں دی، غالباً انہیں بڑا صدمہ تھا نواز شریف صاحب کے جانے کا، تو وہ جس طرح بھی مینیج کیا گیا۔ اچھا، وہ جو 40 مہینے کا ویزا ہے، 3 سال اور 4 مہینے کا، وہ 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے یعنی 5 سال اور 4 مہینے، تو اس کے بعد ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کے بعد مستقل امیگرینٹ سٹیٹس مل جاتا ہے، وہ ایک مہاجر کی حیثیت انہیں مل جاتی ہے جو قیام وزیر ہو سکتا ہے اور رہ سکتا ہے۔ ان شارٹ لندن سیاست کریں گے اب؟ نہیں، سیاست کیا کریں گے، لندن میں رہیں، سیاست کون سی سیاست؟ سیاست تو آج دیکھ لی، آپ نے بابلپور میں دیکھی نہیں سیاست؟ دیکھ لی۔ یہ جو برسی ہوئی ہے لاہور میں، یہ اس سے 100 گنا بڑی تھی، بیشتر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں 100 گنا تو نہیں تھی، 70 گنا بڑی ہو سکتی، 60 گنا بڑی، میں کہتا ہوں 20 گنا بڑی تھی، یعنی اگر نون لیگ کا کوئی موقف ہو اس پہ آتا، جو ظاہر ہے نہیں آئے گا، تو وہ کہتے نہیں جو نہیں 20-25 گنا سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، آدھا کلومیٹر سے زیادہ کا تو اس کا پنڈال ہی تھا، اور 10 کلومیٹر کے ریڈینس میں، 12 کلومیٹر کے ریڈینس میں سڑکیں بلاک کر دی گئی تھیں، اور صبح 10-11 بجے لوگ آنا شروع ہوئے، اور شروع ہی رہے، آتے ہی رہے، سلسلہ رکا نہیں، گئے اس وقت جب تقریب ختم ہو گئی، انہوں نے اعلان کیا سینٹرل سیکریٹریٹ کے قیام کا، نہ کبھی ایسا جنازہ ہوا ہے، نہ کبھی ایسا چہلم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ وہ تو کہتے ہیں ہماری ریلی بڑی بھرپور تھی اور ان سے پاور شو وہ یہ جو فکرہ ہے نا اینکرز کا، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے رہے ہیں، ہم اپنی ذات سے تھوڑی نہ کہیں گے، ہارون صاحب انہی کی بات کریں گے، ہم جو حقائق ہیں زمین پہ، جو پہلے تو چند 100 آدمی تھے ریلی میں، پھر چند ہزار ہو گئے، 2-3 ہزار، ان کی بات اگر مان لی جائے نون لیگ والوں کی 4-5 ہزار ہوں گے، اور کہا یہ کہ پولیس نے روکا ہے، بھائی پولیس نے روکا ہے تو وہ کتنا روک سکتی ہے پولیس؟ یہاں بھی تو سڑکیں بند تھی نا، چیلم پہ بھی تو سڑکیں روکی گئی تھی نا، تلاشی لے لے کے ایک آدمی آ رہا تھا، پھر بھی 1.5-2 لاکھ آدمی ہو گئے نا، تو وہاں بھی اگر آنا چاہتے گلیوں سے نکل کے لوگ، بے شمار راستے ہوتے ہیں، کئی راستے نکلتے ہیں، تو جو آئے وہ کیسے آئے؟ اگر پولیس نے روکنا ہوتا تو سبھی کو روک دیتی۔ تو ایسا زخم لگا ہے قاری پی ڈی ایم کو کہ کوئی اس کے جانبر ہونے کی امید کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو تو آئے ہی نہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے ان کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان فاصلہ مستقل ہو گیا۔ ٹھیک۔ دوسرا زخم یہ لگا ہے کہ ایک طالبان کے کسی لیڈر نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو اس پہ شرم آنی چاہیے، میں جھجک رہا تھا یہ لفظ استعمال کرنے میں، لیکن بعد اس نے کہا ہے شرم آنی چاہیے، مولانا فضل الرحمان سے کہا ہے، کوئی وقت تھا کہ آپ کے ایک طرف ملا فضل اللہ بیٹھتے تھے اور ایک طرف ملا عبدالغنی برادر بیٹھتے تھے، اور اب ایک طرف بلاول ہیں اور ایک طرف محترمہ ہیں مریم نواز۔
تو یعنی اور یہ مطلب آپ ہمارے لیڈر تھے، یعنی جب اسامہ کے کیمپ پہ بمباری، مجھے یاد نہیں 2001 تھا یا 2 تھا، ایک تھا تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ افغان امبیسی نے مجھ سے رابطہ کیا، ان کے فرسٹ سیکرٹری نے، تو اس نے کہا میں کچھ لوگوں سے ملنا چاہتا، میں نے عمران خان کے اس سے ملاقات کرائی تھی، ایک دوست کے عمران سے میں نے کہا کہ آ جاؤ۔ اس دن ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا، پھر کبھی آپ کو سناؤں گا۔ اس دن ایک بزرگ وہاں موجود تھے، صاحب کشف، انہوں نے کہا طالبان تو جا چکے ہیں، طالبان تو جا چکے ہیں، ان کا کوئی وہ گفتگو میں شریک نہیں تھے، تو پرے بیٹھے تھے ویسے ہی۔ ایک صوفی تھے درویش بابا جی، انہیں کہتے تھے، انہوں نے کہا یہ طالبان ہے، طالبان تو جا چکے ہیں، حضرت عمر نے جھنڈا کسی اور کو دے دیا، پھر اسے پوچھا فلاں قلعہ ہے، فلاں شہر ہے، فلاں جگہ ہے، ایسی ایسی، اس نے کہا تو کب دے دیا ہے جھنڈا؟ میں نے کہا میں خواب میں دیکھا تھا، ہاں جی یہ تو جا چکے ہیں، اور واقعی چلے گئے پھر جب وقت آیا تھا۔ خیر اس وقت اتنے بڑے جلسے مولانا فضل الرحمان نے پختونخوا میں کیے تھے، اور شاعر آئے ریشم کے علاقے میں، جس کی پاکستان کی پختونخوا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ طارق چودھری نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس گئے پولیٹیکل موومنٹ کے لیے مشورہ کرنے کے لیے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ فضل الرحمان کے بغیر کوئی تحریک نہیں چل سکتی، یعنی اتنے بڑے جلسے ہوئے تھے، اب تو وہ مینوپولیٹ کر کے بنے ہیں نا۔ تو ریلی تو ہو گئی ناکام، اب ریلی سے چھوٹا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، جلسے کو تو جلسی کہہ دیتے ہیں، ریلی کو، چھوٹی ریلی کو کیا کہیں؟ ویسے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جلسیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکالتے ہیں، بڑا پاور شو وہی کر سکتے ہیں۔ تو سیاست میں تو اتنی ہی بات ہو سکتی ہے، وہی ریٹارک ہے۔ اب ٹارگٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ مولانا فضل گیلانی صاحب گئے، بلاول نہیں گئے۔ گیلانی صاحب تو وہاں پہ تھے، اب ڈائریکٹ اٹیک ہو رہے ہیں ہارون صاحب، اور کوئی ماسک واسک کسی نے نہیں پہنا ہوا تھا، کوئی پرواہ نہیں ہے، خلق خدا مرتی ہے تو مرتی رہے۔ حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے، 10 فون آپ کرتے ہیں اور میں کرتی ہوں ہارون صاحب روزانہ کورونا کے اوپر، وہ اتنے ایس او پیز کا ایک بڑا نہیں، یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نا، دیکھیں نا، اس کا تو کوئی ٹائم مقرر ہونا چاہیے، صبح 9 سے 11 تک، شام کو 7 سے 9 تک کوئی ٹائم مقرر ہونا، یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ پروپیگنڈا کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک سلیقہ اور حکمت ہوتی ہے۔ خیر اس کا مستقبل طے کرتے ہیں ہارون صاحب، مستقبل کیا ہوگا؟ پھر میں ذرا بلوچستان کے اوپر جاتی ہوں، اس کا مستقبل کیا ہے؟ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل فی الحال تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے بہت لمبی پیشین گوئی بہت طویل عرصے کے لیے نہیں کی جاتی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو بالادستی حاصل ہے عمران خان کو، اور لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نواز شریف کے ویزے سے بھی، یہ انویسٹمنٹ ویزے سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے مستقل وہاں قیام کر رہا تھا۔ 40 ماہ کے لیے تو ویزا اپلائی کر دیا نا انہوں نے، اور ویسے بھی کرائن بھی یہی ہیں کہ نہیں آئیں گے۔ تو ایسا لگتا ہے اب پہلی بار یہ کہا جا سکتا ہے، اس کا واضح امکان ہے کہ عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرے گی، پہلی دفعہ۔ میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی تھی، مگر آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی اگر یہ پورا سال گزر گیا تو باقی وقت ہی کتنا رہ جائے گا؟ ٹھیک، اگر یہ سال گزر گیا تو 3.5 سال گزر جائیں گے نا۔ اچھا، میڈیا سے بھی کچھ وہ ناراض نظر آتے ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں جتنے بھی ہیں، بلاول نے بھی آج میڈیا سے تو دیکھیے، میڈیا سے تو ہر کوئی ناراض ہے نا، میڈیا سے عمران خان صاحب کم ناراض ہیں، اور اس کو دبانے کی کم کوشش انہوں نے کی ہے، اور مشرف صاحب کیا ناراض نہیں تھے، اور کیا زرداری صاحب ناراض نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہ سیاسی اداکار ہیں، اور کہتے تھے آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنا دیں، اور کیا نواز شریف صاحب خوش تھے؟ فرق یہ ہے کہ نون لیگ برائب کرتی تھی، خان صاحب جو ہے وہ میڈیا کی تحقیر کرتے ہیں، اور مطلب ان کے کارکن جو ہیں وہ کردار کشی کرتے ہیں۔ حالانکہ پی ٹی آئی کافی بینیفیشری رہی ہے میڈیا کی، پی ٹی آئی سے بڑا کوئی بینیفیشری پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہا، کہہ سکتے ہیں بھٹو صاحب رہے، لیکن ان کی تو پاپولیرٹی غیر معمولی تھی، اور وہ غیر معمولی سطح کے لیڈر تھے، اور ان کی بڑی ایک تاریخ میں ان کا نام رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کمزوریاں بھی ان میں بہت تھیں، منتقم مزاجی تھی، اور منتقم مزاجی خان صاحب میں بھی کم نہیں۔